مومنوں کو چاہیے جو مرد جوان ہوں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی پاک دامنی کا تحفظ کیا کریں۔ نگاہوں کو جھکا کے رکھنے کا حکم اگر اس کے اوپر مرد حضرات صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرے سے بہت حد تک برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ذہن اور آنکھوں کے درمیان جو ایک لنک رکھا ہے، ایک جڑاؤ رکھا ہے، اگر انسان کسی گندے منظر کو نہیں دیکھے گا، کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھے گا، اپنی نگاہوں کا تحفظ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خود بہت زناکاری سے دور فرما دیں گے۔ حضرات گرامی کا دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ان نکات کو اپنے ذہن کی تختی کے اوپر لکھ لینا ہے۔ یہ نکات آپ کے لیے بھی، آپ کے بیٹوں کے لیے بھی، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی انشاءاللہ باکردار زندگی گزارنے کے حوالے سے انتہائی مفید ثابت ہوں گے۔ دوسرے نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امر کا اعلان فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ مومنہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی پاک دامنی کا تحفظ کیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر عورتوں کے اوپر پردے کے احکامات کا بھی نزول فرمایا کہ ان کو اپنی زینتوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے الا ما ظہر منہا، مگر پردے کے باوجود جو عورت کی قد و قامت ہے یا اس کا ایک اپیرنس یا آؤٹ لک ہے، اگر وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے الا ما ظہر منہا سے چہرے کی بے پردگی کو تعبیر کرنے کی کوشش کی۔ یہ موقف اسلامی اعتبار سے صحیح موقف نہیں ہے، بلکہ یہ موقف ادلہ کے اعتبار سے کمزور موقف ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کو اس صورت کے اندر اپنے پردے میں تخفیف کرنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے لیے پارسائی کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، اگر چہرے کا پردہ پہلے ہی نہیں تھا تو وہ کون سا پردہ ہے جس کی رخصت بوڑھی عورتوں کو دی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بوڑھی عورتوں کو چہرے کے پردے کی رخصت دی گئی ہے، جبکہ جب تک عورت بڑھاپے کے اندر قدم نہیں رکھتی اس کو اپنے پورے کے پورے وجود کو ڈھانپنا چاہیے، اور اگر وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنا چاہے تو اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، بیٹے کے سامنے، شوہر کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، داماد کے سامنے، بھانجے کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، چھوٹی عمر کے نابالغ بچے کے سامنے، یا گھر میں کام کرنے والے بوڑھے مرد کے سامنے کہ جو بڑھاپے کی ایسی حد کو داخل ہو چکا ہو کہ جس کے اندر شر کے امکانات باقی نہ رہے ہوں، تو ایسی صورت کے اندر ان کے سامنے اگر وہ مزین حالت میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ حضرات گرامی قدر تیسرا حکم پردے کا دیا گیا، اور چوتھا حکم جو ہے اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے یہ دیا گیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے قدموں کو زمین کے اوپر زور سے مت ماریں، کہیں ایسا نہ ہو اگر انہوں نے اپنے پاؤں کے اندر کوئی جھنکار یا پازیب پہنی ہو تو اس پازیب کی آواز کو سن کے غیر محرم ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر اس بات کا اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بہت سے لوگ بلا جواز مرد و زن کے تبادلہ خیالات کو بالکل درست سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ضرورت کے تحت ڈاکٹر کے پاس جبکہ لیڈی ڈاکٹر موجود نہ ہو، ضرورت کے تحت کسی مسئلے کے علم نہ ہو تو کسی مفتی کے پاس اگر اس علاقے کے اندر کوئی عالمہ فاضلہ عورت موجود نہ ہو تو ایسی صورت کے اندر وہ اس سے رجوع کر سکتی ہے۔ اگر لیڈی ڈاکٹر موجود ہو اور علم دین کا فہم رکھنے والی صحیح عالمہ عورت موجود ہو تو میرا یہ موقف ہے اس صورت کے اندر مردوں سے رجوع کرنے کی، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا عالم ہوں، کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ضرورت تب تک باقی رہتی ہے جب تک اس فیلڈ کے اندر خواتین کمپیٹنٹ آپ کے سامنے موجود نہ ہوں۔ چنانچہ میں نے ہمیشہ عورتوں کے دو فیلڈز کے حوالے سے ایجوکیشن حاصل کرنے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایک عورت کو لیڈی ڈاکٹر ضرور بننا چاہیے
تاکہ مسلمان عورتوں کے پردے کا تحفظ ہو سکے. اور ایک مسلمان عورت کو ٹیچر ضرور بننا چاہیے تاکہ ٹیچنگ کے دوران بے تکلفی کے ساتھ اپنی ہم صنف استاد کے سامنے، اپنی ہم صنف استانی کے سامنے جو ہے طالبہ اپنے موقف کو، اپنے سوالات کو کھل کے ان کے سامنے رکھ سکے. حضرات گرامی قدر، اس کے علاوہ آزادانہ تبادلہ خیال کی اسلام کے اندر غیر محرموں کے ساتھ کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، ولا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن کے اندر اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ پروردگار عالم اس بات کو کیوں کر گوارا کر سکتے ہیں کہ مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہو، جبکہ پروردگار عالم اس بات کو بھی قبول کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں کہ عورت کے قدموں کی جھنکار غیر محرم مرد کے کانوں کے اندر جائے. حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن محرم رشتوں کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے، ان کے علاوہ تمام غیر محرم رشتہ دار، ہاں وہ کتنی بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے بے حجاب حالت کے اندر آنے کی عورت کو ہرگز اجازت نہیں ہے. چاہے وہ اس کا دیور ہو، چاہے وہ اس کا جیٹھ ہو، چاہے بہنوئی ہو، چاہے اس کا پھوپھا ہو، چاہے اس کا ہالو ہو، چاہے اس کا کزن ہو، ان کے ساتھ بے حجاب آمنے سامنے آنا یہ در حقیقت برائی کے دروازوں یا امکانات کو کھولنے کی بات ہے، اور اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، ان تمام کی تمام تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر اس تدبیر کا بھی ذکر کیا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور شادیاں کرو بے نکاح لڑکوں اور عورتوں کی، غلاموں اور لونڈیوں کی، حتیٰ کہ اگر وہ فقیر بھی کیوں نہ ہوں، اگر وہ مالی اعتبار سے غیر مستحکم بھی کیوں نہ ہوں، ان کی لازماً شادی کرنی چاہیے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے غنی فرما دے گا. حضرات گرامی قدر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کو روکنے والے دو مزید جو پریکاشنری میئرز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر جو انسان کی حلوت کے اوقات ہیں 3 اوقات مقرر فرما دیے. عشاء کا وقت، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، اسی طرح ظہر کے بعد جو کلولے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمہاری اولادوں میں سے چھوٹے بچوں کی بھی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ تمہارے کمروں میں بغیر اجازت کے ان اوقات کے اندر داخل نہ ہوں. ہاں، ان اوقات کے علاوہ اگر وہ تمہارے کمروں میں آنا چاہتے ہیں تو تمہیں ان کو اس چیز کی اجازت دینی چاہیے اور ان کے اوپر اس حوالے سے کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، حلوت کے ان اوقات کے اندر کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم کا حکم دیا، حیا کا حکم دیا. مقصد کیا ہے کہ بچوں کی آنکھوں کے اندر کوئی ایسا منظر نہ آئے، ان کے سامنے کوئی ایسی تصویر نہ آئے جس کے نتیجے کے اندر ان کے اندر جبلی تقاضے یا اس حوالے سے کوئی تجسس کی کیفیت پیدا ہو. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جب تم کسی کے گھر جاتے ہو تو تمہیں وہاں پر اس گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے. اگر سلام کے جواب کے اوپر تمہیں یہ بات کہی جائے کہ تمہیں گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تو تمہیں پلٹ آنا چاہیے. بغیر کھنکارے، بغیر سلام کیے کسی گھر میں داخل ہونا تمہارے لیے درست نہیں. ہاں، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کوئی رہائش کسی کی موجود نہ ہو، ان جگہوں پر جہاں پر تمہارا سامان پڑا ہو، تم بغیر اجازت کے وہاں پر داخل ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی تم سے مواخذہ نہیں کریں گے. آج کل دوستی یاری کے اندر، قریبی عزیز داری کے اندر یہ چلن عام ہے. لوگ گھروں کے اندر بغیر اجازت لیے، بغیر پرمیشن لیے، بغیر سلام کیے، بغیر کھنکارے اندر داخل ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس وقت کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی خاتون نے صحیح طور پہ پردہ نہیں کیا ہوتا، چنانچہ نامناسب حالت کے اندر کسی خاتون کے وجود کے پر نظر پڑنے کے امکانات ہوتے ہیں.
یہ بات کسی بھی طور پہ اسلامی اخلاقیات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کے گھر میں اجازت کے ساتھ، سلام کے ساتھ، کھنکارنے کے بعد ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خوبصورت احکامات کا نزول فرما دیا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ چکلے گھر اور کہبہ گری کے اڈوں کو چلانے کی مسلمان مومنوں کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان مومن جسم فروشی کے اڈوں کو چلانے کا اس کو کسی قسم کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا کہ چکلے گھروں کے اندر کئی مرتبہ ایسی عورتیں بھی چکلا کے اندر اپنا جسم بیچنے کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتی ہیں، جو خوش دلی سے یہ کام نہیں کر رہی ہوتی، یا معاشی ڈپریشن کی وجہ سے، یا سماجی بندھن یا سماجی حالات کی وجہ سے، یا کسی بہت بڑی مجبوری کی وجہ سے، کسی گینگ کے ہاتھ میں چڑھ جانے کی وجہ سے، یا نسلن بعد نسلن اس گناہ کے دھندے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ عورتیں مجبوری کے تحت اپنا جسم بیچنے کے اوپر آمادہ و تیار ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اپنے جسموں کو بیچیں، جسموں کو فروخت کریں۔ اگر کوئی عورت مجبوری کے تحت نہ چاہتے ہوئے جبرن گن پوائنٹ کے اوپر یا اس کی جان کے خطرے کے بدلے اس کے جسم کو بیچا جائے یا کہبہ گری کے دھندے میں اس کو استعمال کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو عورتوں کو جبرن دھندے کے اوپر چلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ اس گناہ کے اوپر راضی نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی روک تھام کے لیے ایک اور بات کا بھی ذکر کیا، اور وہ طریقہ کار بتلایا کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کے انسان جو ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ یقیناً میرے مالک کے احکامات سارے ہی سونے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، زانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ پاک دامن مرد کو کبھی بدکار عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، اور پاک دامن عورت کو کبھی بدکار مرد کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ زانی کا نکاح زانیہ یا مشرکہ سے تو ہو سکتا ہے، اور زانیہ کا نکاح زانی یا مشرک سے تو ہو سکتا ہے، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لیکن ناپاک مرد کا نکاح پاک عورت کے ساتھ اور پاک عورت کا نکاح ناپاک مرد کے ساتھ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حبیث مرد جو ہیں وہ حبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور حبیث عورتیں حبیث مردوں کے لیے ہیں، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے ہیں، اور طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کی ایک اساس کو ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ نکاح کے رشتے میں انسان کو پاک دامن عورت کو چننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ایمان اور اسلام کی شرط کو بھی وقتی طور پہ کم اہمیت دی ہے پاک دامنی کے مقابلے کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامن عورتیں جو اہل ایمان میں سے ہوں اور پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں۔ گویا کہ بد کردارہ عورت اگر مسلمان بھی کیوں نہ ہو تو مسلمان کا نکاح اس سے کسی طور پہ کرنا درست نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی روک تھام کے لیے ایک اور تدبیر کا بھی ذکر کیا، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کئی لوگ ہاں ایسی عورتوں کو جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، یا ایسی عورتیں جن کا شوہر یا جن کا باپ جو ہے انتقال کر چکا ہوتا ہے، ان کے بارے میں افواہیں اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں صرف زبان کی لذت کو لینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرما دیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ جو لوگ پاک دامنہ عورتوں کے پر تہمت لگاتے ہیں
ان کو اس تہمت رادی کے بدلے 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے، اور ان کو آئندہ کے بعد فاسق قرار دے کے مسلمان معاشرے میں ان کی کسی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام تدابیروں کو جن کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد ایک ایسی تدبیر کا ذکر کیا جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے۔ اور ریاست کی تدبیر کیا ہے کہ تمام کے تمام احتیاطی تدابیر کرنے کے باوجود اگر کوئی زناکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، اور یہ ان کے کیے کی سزا ہے۔ اور جب ان کو سزا مل رہی ہو تو تمہارے دل کے اندر ان کے بارے میں کوئی رحم والی بات پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق انسانی کا جھوٹا پراپیگنڈا اور غلط قسم کی جو ہے بیانیاں کہیں تمہارے دل کے اوپر اثر انداز نہ ہو، تمہیں متاثر نہ کر دے۔ تمہارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو سزا ان کو مل رہی ہے ان کے کیے کی سزا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا جب مل رہی ہو تو مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس سزا کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر اس کا جو ہے شاہد ہونا چاہیے، گواہ ہونا چاہیے۔ کیوں گواہ ہونا چاہیے؟ تاکہ معاشرے کے اندر باہر نکل کے یہ بات بتلائی جا سکے کہ اگر برائی کرو گے تو 100 کوڑے کھانے پڑیں گے، اور اگر بندہ شادی شدہ ہو تو شادی شدہ بندے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی صورت کے اندر زندگی کے حق ہی کو چھین لیا ہے، اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دینا چاہیے۔ قتل کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن قتل کی سزا سنسار نہیں بلکہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ لیکن زانی کو مارنے کا طریقہ، شادی شدہ زانی کو مارنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے تاکہ اس کے وجود سے اس گناہ کی لذت کا احساس جو ہے اس کے وجود کے ہر ذرے سے باہر نکال دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کی روک تھام کے لیے ایک اور نصیحت کا بھی ذکر کیا۔ یہ کئی مرتبہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس 4 گواہ موجود نہیں ہوتے، لیکن انسان اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسی صورت کے اندر بندے کا دل اپنی بیوی سے بالکل بدگمان ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 گواہوں کی شرط کو ساکت کر کے مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے، وہ 4 قسمیں کھائے کہ میری بیوی بری عورت ہے، اور 5ویں قسم کھائے کہ میرے پر اللہ کی لعنت ہو کر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دنیا امکانات کے اندر اس بات کے امکانات بہرحال باقی رہتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی سے انتقام لینا چاہ رہا ہو یا اس کو ڈی فیم کرنا چاہ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے ڈیفنس کے لیے اس بات کے امکانات رکھے کہ اگر وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر 4 قسمیں کھاتی ہے کہ میرا خاوند مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں قسم یہ کھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے پہ غضب ہو اگر میرے خاوند کا الزام سچا ہو، تو ان کے دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے تفریق پیدا کر دی جائے۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے، یعنی لعنت کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد تفریق کر دی جائے۔ اور اگر لعنت کے جواب کے اندر بیوی اپنے دفاع کے لیے قسمیں نہیں اٹھاتی تو اس کے پر رجم کی سزا کو لاگو کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام تدابیر کو معاشرے کے اندر اختیار کر لیا جائے تو آپ خود ایمانداری سے یہ بات بتلائیں کہ معاشرے میں برائی کے کوئی امکانات باقی رہ سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی عذاب دردناک کو رکھا ہے، آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب کو رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دارالعمل بنایا ہے، یہ اصل میں عذاب کی جگہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی بعض بڑے گناہوں کی وجہ سے انسانوں کو عذاب دیتے ہیں۔ ان بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر گندے لٹریچر کو چھاپا جائے، معاشرے کے اندر گندی ویب سائٹس کو عام کیا جائے، معاشرے کے اندر گانوں اور گندے ڈراموں کو عام کیا جائے، معاشرے کے اندر غیر محرم آپس میں ان کے اختلاط کو پروموٹ کیا جائے،
معاشرے کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے گیتوں اور میوزک کو عام کیا جائے، معاشرے کے اندر گندی شاعری کو عام کیا جائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر برائی کی روک تھام کے احکامات کا ذکر کیا، وہیں پر دو مزید بڑی ہی خوبصورت باتیں بتلائیں، اور انہی باتوں کے پر آج کی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا۔ ایک بات یہ بتلائی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو زمین پہ خلافت ضرور دے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو دی تھی۔ جب قرآن مجید کے اندر یہ آیت آئی، ابھی زمین کے پر صدیق کی خلافت قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ نے صدیق کو بھی خلیفہ بنا دیا، فاروق کو بھی بنا دیا، ذی النورین کو بھی بنا دیا، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی بنا دیا، حضرت امیر معاویہ کو بھی بنا دیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو بھی بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا مسلمان مغلوب ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نہ ہمارے پاس ایمان حقیقی ہے، نہ عمل خالص ہے۔